سراج اورنگ آبادی، تعارف و تمہید۔ تاریخ ادب کا یہ ایک عجیب و غریب اور اپنی نوعیت میں منفرد واقعہ ہے کہ جب گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنتوں پر زوال آیا تو اس زوال کے ساتھ ہی شعر و ادب کی محفلیں بھی اجڑ گئیں۔ جہاں اپنے ابتدائی مراحل میں اردو زبان نے اظہار کے سانچے متعین کیے تھے، لسانی قواعد بنائے تھے، ہندی اور فارسی اسالیب کے امتزاج کی راہیں روشن کی تھیں، خسرو کے بعد خسرو سے زیادہ جن شعراء نے اردو زبان کے خمیر کی تشکیل میں ہندوستانی فکر و فضا کے رنگوں کی آمیزش کی تھی اور یہاں کی سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو کو اس کے رگ و ریشے میں اتارا تھا، ان میں قلی قطب شاہ سے لے کر ولی تک بے شمار شعراء کے نام آتے ہیں۔ تاریخ ادب کا یہ ایک اہم ترین سانحہ تھا کہ جنوبی ہند کی وہ رنگ و نور کی انجمنیں جو گولکنڈہ اور بیجاپور کے نام سے جانی جاتی تھیں، آن کی آن میں منتشر ہو گئیں اور ساری رونقیں اورنگ آباد میں سمٹ آئیں۔ وہ بھی کیا عہد تھا جب میرا جی، شمس الاشاق، شاہ برہان الدین جانم، خدا نما، عبدل صنعتی، ملک خوشنود، رستمی، حسن شوقی، شاہی، مقیمی، ملک الشعراء نصرتی اور شاہ میرا ہاشمی ایک طرف براجمان تھے، جنہوں نے فارسی زبان و شعر کے مقابلے میں اردو زبان و شعر کی بنیادیں مستحکم کی تھیں۔ یہ انجمن وہ تھی جو عہد عادل شاہ کی تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں ایک مستقبل، زندہ و قائم رہنے والی یاد میں بدل رہی تھی۔ بیجاپور محض بیجاپور کی وجہ سے نہیں بلکہ عادل شاہی عہد کی انہی نمایاں ترین شعراء کے باعث تاریخ ادب کا ایک زرعی باب کہلاتا ہے۔ دوسری طرف وہ قطب شاہی انجمن ہزار رنگ کا سماں روشن تھا، جس کے جلوہ میں قلی قطب شاہ، ملا وجہی، غواثی، محمود، فیروز، خیالی، ابن نشاطی اور شیخ احمد جیسی نادرہ روزگار ہستیاں اپنے عہد پر مہر دوام ثبت کر رہی تھیں۔ گولکنڈہ انہی کے دم سے تاریخ کا ایک اہم ترین ورق بن گیا تھا۔ عادل شاہی دور جو 1490 سے شروع ہو کر 1685 پر ختم ہوتا ہے اور قطب شاہی کا عہد 1518 سے 1686 تک تقریباً 150 برسوں پر محیط ہے، تقریباً 200 برسوں کے اندر اپنے عروج اور پھر آن کی آن میں اپنے زوال کو پہنچتا ہے۔ عین عہد زوال کے دنوں میں حسین ذوقی، محمود بحری اور باقر آگاہ جیسے شعراء دکنی زبان کی روایت کو برقرار رکھنے کی سعی کرتے ہیں، مگر وقت کی تیز آندھی اور وقت کے بگڑے ہوئے تیور کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ دنیا کے واقعات ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہی بارہا ہوا، اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا، تکرار کا سکہ نہیں چل سکا، روایت ایک ہی رفتار میں نہیں چل سکی، وقت پیچھے کی طرف نہیں مڑ سکا۔ حسین ذوقی اور محمود بحری کی مساعی کے باوجود تاریخ کے تیز رو پر کوئی قدغن نہیں لگا سکا۔ سبق کا مقصد: سراج اورنگ آبادی کی شاعری پر بہت کم لکھا گیا ہے، اسی باعث ہمارے طلباء ولی اورنگ آبادی اور ملا وجہی کے بارے میں تو خوب واقف ہیں، لیکن سراج اورنگ آبادی کی شخصیت، ان کے متصوفانہ رجحان اور ان کی شاعری کی خوبیوں سے کم ہی واقفیت رکھتے ہیں۔ اس سبق کا بنیادی مقصد سراج اورنگ آبادی کے عہد، ان کی شخصیت اور شاعری کے سلسلے میں بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا، ادب و شعر کا ایک نیا مرکز اورنگ آباد۔ سراج اورنگ آبادی کا اورنگ آباد، قلب دکن۔ تیسرا، سراج کی شخصیت اور مرتبہ۔
چوتھا، سراج اور ولی کا تصور عشق۔ پانچواں، سراج کی قدرت کلامی۔ چھٹا، شاعری سے تائب ہونا۔ ادب و شعر کا ایک نیا مرکز اورنگ آباد۔ مغلوں کی فتح کے بعد دکن کی ساری سلطنتوں کو یہ حدود مٹ کر ایک ہو گئے اور معاشرتی، تہذیبی اور لسانی سطح پر ایک کھچڑی سی پکنے لگی۔ فتح بیجاپور 1685 اور فتح گولکنڈہ 1686 تاریخ کے اہم نشان ثابت ہوئے۔ ایک سال کے فرق سے ان دونوں سلطنتوں کے آخری تاجدار بھی اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ سکندر علی شاہ 1699 میں اور ابوالحسن تانا شاہ 1700 میں وفات پا گئے۔ مغلوں کی آمد کے ساتھ دکن کی 300 سالہ تہذیبی اور لسانی تاریخ نے دم توڑ دیا، مگر زوال کی اس داستان ہی میں امید کی ایک ایسی روشن کرن بھی تہ نشیں تھی جسے بعد ازاں ایک مکمل آفتاب بننا تھا۔ اس آفتاب کا نام تھا ولی الدین ولی دکنی۔ ولی گجراتی، ولی اورنگ آبادی۔ اب نہ گولکنڈہ کسی تہذیبی مرکز کا نام تھا، نہ بیجاپور، ساری انجمنوں کا مرکز اورنگ آباد تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے فتح دکن کے بعد اورنگ آباد جیسا مردم خیز شہر لوح تاریخ پر رقم ہوتا ہے۔ یہ طلوع ہونا تھا ایک نئے عہد، ایک نئے تہذیبی دور کا، اور غروب ہونا تھا اس 300 سالہ تاریخ کے رنگا رنگ زمانوں کا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی یادداشتوں میں محفوظ ہو کر رہ گئے تھے۔ اورنگزیب نے شمال سے کوچ کر کے جنوب کو فتح کیا تھا۔ یہ ایک جسمانی اور تاریخی فتح تھی، اور عین اسی دور میں ولی جنوب سے نکل کر شمال کی طرف کوچ کرتے ہیں اور شمال کے ذہنوں پر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک تہذیبی فتح تھی، روحانی فتح تھی، جس کے اثرات تاریخ سے زیادہ وسیع تھے اور جس کی حدیں سارے جغرافیائی کروں سے زیادہ وسیع تھیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، عہد آفریں شاعر کی پیدائش کسی تہذیب کی زندگی میں ایک عظیم واقعہ ہوتی ہے۔ ایسا شاعر تہذیب کے جس لمحے میں پیدا ہوتا ہے اور تہذیب کے وہ عوامل جو اس کی پیدائش کا موجب بنتی ہیں پورے طور پر اس کے قبضے قدرت میں ہوتے ہیں۔ روح عصر ان کے خون میں گردش کر رہی ہوتی ہے اور اس کی زبان زمانے کی زبان بن جاتی ہے۔ وہ جو کچھ لکھتا ہے معاشرے کی روح اس سے آسودہ ہوتی ہے اور معاشرہ ان کے افکار و اظہار کو قبول کرنے کے لیے اندر سے تیار ہوتا ہے۔ ولی دکنی تہذیب کے ایک ایسے ہی لمحے میں پیدا ہوا اور اسی لیے اس کی آواز سارے بر عظیم میں گونج گئی اور اس کی شاعری کا ڈنکا چاروں طرف بجنے لگا۔ اس نے زبان و بیان کو ایک نیا معیار دیا، غزل کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا اور اپنی شاعری سے امکانات کے اتنے سرے ابھارے کہ ولی کا اثر زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ ولی کے معاصرین میں سید محمد فراقی بھی تھے، جس کا ذکر خود ولی نے اپنے بعض اشعار میں کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ولی ہی نہیں، فراقی اور فراقی کے علاوہ ان کے دوسرے معاصرین آزاد اور بیچارہ نے بھی دہلی کا سفر کیا، لیکن ولی کے بعد داؤد اورنگ آبادی ہی ایک ایسا شاعر ہے جسے بقول خود ولی ثانی کا نام دیا جانا چاہیے۔ سراج اورنگ آبادی کا اورنگ آباد یعنی قلب دکن۔ یہ اورنگ آباد محض ولی کا اورنگ آباد نہیں تھا، یہاں داؤد کے علاوہ سراج اورنگ آبادی جیسے شاعروں کے استاد بھی نغمہ زن تھے۔ یہاں افضل بیگ قاشقال اورنگ آبادی مؤلفہ تحفۃ الشعراء، حمید اورنگ آبادی مؤلفہ گلشن گفتار، لالا لکشمن نارائن شفیق اورنگ آبادی مؤلفہ چمنستان شعراء، بہاؤالدین حسین خان عروج مؤلفہ تذکرہ بہار و خزاں، اسد علی خان تمنا اورنگ آبادی مؤلفہ تذکرہ گل عجائب، اور عنایت اللہ فتوت مؤلفہ ریاض حسنی جیسے
ارباب دانش و بینش کی جمعیت نے ایک چھوٹی سی نوزائیدہ بستی کو ایک عظیم ترین عروس البلاد میں بدل دیا تھا، جس نے دکن کے تاج سے قلب دکن کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اسی سرزمین کو علامہ غلام علی آزاد بالگرامی نے اپنی مستقل سکونت کے لیے انتخاب کیا، اور یہی وہ بستیوں کی بستی ہے جہاں ولی، داؤد اور سراج کے علاوہ نصیر اورنگ آبادی نے اپنے نغموں کی گونج سے ساری فضا کو نور سے لبالب کر دیا تھا۔ اسی پس منظر سے سراج اورنگ آبادی نے بڑی نرمی اور آہستگی سے اپنی آواز بلند کی، مثلاً یہ اشعار: راہ خدا پرستی اول ہے خود پرستی، ہستی میں نیستی ہے اور نیستی میں ہستی، جلنے میں شمع بولی مجھ کو سراج یکشب، کرتی ہے ہر بلندی آخر کو عزم پستی، آہ میری ہے صورت اسرافیل، جل گئے جس سبب پرے جبریل، جو ہوا ہے شہید خنجر یار، کعبہ عشق کا ہے اسماعیل۔ سراج کی شخصیت اور مرتبہ۔ عنایت اللہ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں اپنے تذکرہ ریاض حسنی میں رقم طراز ہیں: سراج انجمن محفل قدسی اساساں، بدر منیر آسمان شب زندہ داراں، خلصی معنی سراج المنیر، ترجمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خورشید مطلع حقیقت، اختر برج طریقت، مخزن اسرائر مصطفوی، معدن جواہر رموز مرتضوی، نائب بناب مرتبہ سمع اللہ، رہنمائے جادہ پیمان مضمار معرفت، قائم مقام جانشین صدر شریعت، خلاصہ صفات اہل تصوف، زندہ دل مسیحا سیرت، مشہور آفاق، یگانۂ قلوب بے نفاق، فخر اصفہان فصاحت بیان، دادگر اہل کمال، فریاد رسے خوش نوایان صاحب حال، فخر ہند و دکن، عزیز دلہائے پرفن، رنگین سودائی حیدرآباد، برگزیدہ اہل بہشت، کامل رشید خاندان اہل چشت، والا مرتبہ عالی مزاج، حضرت شاہ میر سراج الدین حسینی، سراج از سادات حسینی، صحیح النسب است۔ عنایت اللہ نے سراج اورنگ آبادی کی شخصیت، ان کے عشق مصطفی، ان کے متصوفانہ طبیعت، خاص و عام میں ان کی مقبولیت و منزلت، ان کی پاک طینت، ان کے نفس کی پاکیزگی، ان کی زندہ دلی و خوش الحانی اور فصیح بے بدل جیسی اسماء صفات میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا ہے۔ سراج صوفی و صافی تھے۔ تصوف کو انہوں نے علم و روایت کے طور پر اخذ نہیں کیا، عملاً وہ خاندان اہل چشت سے تعلق رکھتے تھے۔ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز، معرفت حق کے جویا، ہمہ وقت اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کے لیے کوشاں، سراج کی شاعری ان کی شخصیت کی مکمل طور پر آئینہ دار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فتوت کی اس طویل عبارات آرائی میں اسماء صفات کی بہتات ہے، لیکن اسماء صفات کی اس فراوانی میں بھی سراج اورنگ آبادی کی زندگی، شخصیت اور فن کے بارے میں ہمیں ان امور کا پتہ چلتا ہے کہ سراج ایک صوفی بنش، ایک نیک دل انسان تھے۔ ان کا دور دور چرتا تھا۔ وہ شریعت و طریقت دونوں کے پاسدار تھے۔ ان میں توکل اور استغنا کی جو خوبیاں تھیں وہ انہیں ان کے مرشد حضرت شاہ عبد الرحمن سے ملی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان کی فصاحت بیانی دادگر اہل کمال تھی۔ وہ اپنی اس خدا داد بیش بہا سعادت کی بنا پر انہیں سب عزیز رکھتے تھے۔ خود شفیق اورنگ آبادی صاحب چمنستان شورا نے سراج کی درویشی اور بے نیازی کی توصیف کرتے ہوئے ولی کے بعد انہی کو سب سے بڑا رتبہ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ شعر پرسوزش دل فروز و سخن پختش گلو سوز است۔ اس قول سے
اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ سراج کی شاعری جذباتیت سے مملو تھی، اظہار میں پختگی تھی، لہجے میں سوز تھا۔ مثلاً اے جانے سراج ایک غزل درد کی سنا جا، مجموعہ احوال ہے دیوان ہمارا، یا یہ شعر میں وقت پا کے اس کو سناؤں گا یہ غزل، درد دل سراج مگر کچھ اثر کرے۔ اے سراج اب شعر تیرا یار کیوں آیا پسند، کیا بلا کچھ سحر ہے معنی نگاری میں تیری، اثر ہے درد جگر کا میرے سخن میں سراج، اب نہیں ہے اگر ہوتے یار کیوں مرغوب۔ یہاں سراج نے جس درد و سوز کی بات کہی ہے اور بار بار اپنی غزل کو دردآمیز اور دل نشیں بنایا ہے، اس میں کوئی تعلی نہیں ہے، کیونکہ سراج کے شعر کی دل سوزی کے بارے میں تقریباً تمام تذکرہ نگار ایک رائے ہیں۔ وہ معنی نگاری میں بھی یکتا تھے اور کلام میں پختگی کے لحاظ سے بھی منفرد۔ جمیل جالبی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سراج اورنگ آبادی ولی کے بعد اور دور میر و سودا سے پہلے کے درمیانی عرصے کے سب سے بڑے شاعر ہیں، جن کی پرگوئی جوش طبع اور رنگ سخن کو کوئی دوسرا نہیں پہنچتا۔ سراج کے کلام سے یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ یہ آواز اردو شاعری میں پہلی بار سنی جا رہی ہے۔ اس میں ایک ایسی خود سپردگی، ایک ایسی سرشاری ہے جو اب تک کسی شاعر کے یہاں اس طرح سمٹ کر جم کر سامنے نہیں آئی تھی۔ اگر ان خیالات کا تجزیہ کیا جائے اور ایک جملے میں سراج کے محاسن کلام کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے تو صاحب مسرت افزا امر اللہ کے لفظوں میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سخن او خالی از چاشنی نیست۔ سراج و ولی کا تصور عشق۔ ولی ایک سرتاپا جمال پرست شاعر تھے۔ ان کے کلام میں سراپا نگاری کا جوہر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ان پر حافظ اور سعدی کی غزلوں کے علاوہ عرفی، خاقانی اور قعانی کی قصیدہ خوانی کا بھی گہرا اثر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کے یہاں مدحیہ عنصر ان کی طبیعت کی حسن پرستی کے باعث فروغ پاتا ہے، مگر یہ مدح غیر جذباتی نوعیت کی ہے، جس میں تکلف اور اکتساب کا دخل زیادہ ہے، جبکہ سراج کے کلام میں جو چاشنی پائی جاتی ہے وہ ان کی دلسوزی، دردمندی اور گہری تڑپ کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ ولی نے کئی عشقوں کا ذکر کیا ہے اور وہ حسینوں پر بھنورے کی طرح منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر سراج اورنگ آبادی اپنے عشق میں مخلص، اپنی وفا پر ثابت، اپنی دیوانگی پر قانع ہیں۔ مثلاً یہ شعر، جدا جب سے ہوا وہ دلبر جادو نظر مجھ میں، جدا ہوتا نہیں یک آن خاطر میں خیال ان کا، عشق کا نام اگرچہ ہے مشہور، میں تعجب میں ہوں کہ کیا شے ہے، تڑپنا تل ملانا غم میں جلنا خاک ہو جانا، یہی ہے افتخار اپنا، یہی ہے اعتبار اپنا، یار جب پیش نظر ہوتا ہے دل میرا زیر و زبر ہوتا ہے، بندگی میں مجھے قبول کرو میں تمہارا غلام ہوتا ہوں، کس طرح کیجئے فکر شرر افشانی اشک، جبکہ پانی میں لگی آگ بجھانا مشکل، سراج آتش عشق میں جل گیا ہے، پتنگوں کی آخر یہی ہے سزائیں۔ سراج عشق کو عقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ اقبال سرتاپا عشق کے شاعر ہیں۔ میر غالب کم و بیش مکمل یعنی پورے آدمی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی معنویت اردو شاعری کی مستحکم تہذیبی روایت کے تسلسل کی معنویت ہے۔ جذبہ عشق، وارفتگی، خود رفتگی، تلاش وجود، تلاش جمال اور جشن جمال و وصال کا سلسلہ کسی مخصوص دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ وقت کے فاصلوں سے ماورا زندہ و پائندہ ہے۔ روشن ہے اے سراج کہ فانی ہے سب جہاں، مطرب غلط ہے، جام غلط، انجمن غلط، میری نظر میں آتش دوزخ ہے سحر باغ، بے دوست کیوں کہ جاؤں میں تنہا بہشت کو،
وصل کی شب ہجراں کی حقیقت مت پوچھ، بھول جاتی ہے مجھے صبح کو پھر شام کی بات۔ میرے جگر کے درد کا چارہ کب آئے گا، ایک بار ہو گیا دوبارہ کب آئے گا، دیوانہ قید ہوش میں آزاد ہو گیا، شکر خدا کہ پاؤں کی زنجیر کٹ گئی۔ سراج کی قدرت کلامی۔ سراج کو خدائے عز و جل نے ایک منفرد وجدان کی صلاحیت بخشی تھی۔ وہ ابھی 24 برس ہی کے تھے کہ ان کا وہ کلیات ترتیب دیا جا چکا تھا جس میں تقریباً ہر اہم صنف سخن کے نمونے موجود تھے۔ یہ دیوان غزلوں، مثنویوں، قصیدوں اور رباعیات ہی پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں ترجیباً اور مخمس کی حیاتوں میں بھی نظمیں موجود تھیں۔ 24 برس کی عمر سے قبل کی شاعری کا لوہا سب ہی نے مانا ہے، اور بالخصوص اس کے فنی کمال اور استادانہ پختگی کی داد بھی ہر اہل فکر و فن نے دی ہے۔ سراج نے خود ایک جگہ کہا ہے، جب کیا جزو پریشان سخن شیرازہ بند، تھے برس 24 میری عمر بے بنیاد کے، یا سال ہجری تھے 1152 واقف علم لدنی صاحب ارشاد کے۔ شاعری سے تائب ہونا۔ ابھی سراج کا تخلیقی وجدان سرگرم ہی تھا۔ نہاں خانہ ازل کے وہ دروازے ابھی ان پر بند نہیں ہوئے تھے جو سرچشمہ فکر و فن کہلاتے ہیں۔ ابھی ان کے سامنے سخن کا ایک لق و دق سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ ابھی تشنا کام محض ہی تھے، جیسے ابھی ان کی زبان سے کوئی لفظ ہی ادا نہ ہوا ہو، جیسے ابھی ان کی خلاقی محض پلا رہی ہو، ابھی جیسے ان پر فکر کا کوئی دریچہ ہی وا نہ ہوا ہو، ابھی جیسے انہوں نے اپنے کسی لفظ کو کوئی معنی ہی نہیں دیے ہوں۔ یکایک ان کے مرشد شاہ عبد الرحمن چشتی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر شعر کا باب بند کر لیں۔ سراج مرشد کے حکم کو بصر و چشم قبول کر کے شعر گوئی سے تائب ہو جاتے ہیں۔ سراج کی زندگی کا یہ ڈرامائی ورق سراج کی شخصیت کے اس پہلو کو قطعی واضح کر دیتا ہے جس میں سپردگی کے معنی زندگی اور زندگی کے معنی محض اور صرف سپردگی کے ہیں۔ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بیجا نہ کیا، دیوانے کو مت شور جنوں یاد دلاؤ، ہرگز نہ سناؤ اسے زنجیر کی آواز۔ یا یہ شعر کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے اب لباس برہنگی، نہ خرد کی بقیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی۔ چلے سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن سرو ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں میں بیاں کروں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی سو دھری رہی۔ تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر میں یہاں ہوا، کہ نہ آئینے میں رہی جلا نہ پری کو جلوہ گری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔ عشق کا یہ دل سوز تجربہ نہ تو داؤد اورنگ آبادی کے حصے میں آیا تھا، نہ نصیر اورنگ آبادی کے، اور نہ ہی ولی کے۔ ولی کے عشق میں سوز دروں کی وہ کیفیت اس درجے کی نہیں جس درجے کی سراج کے کلام میں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی تصوف کا وہ عملی تجربہ ولی یا ان کے دیگر معاصر شاعر کے کلام میں موجود ہے جو سراج کے کلام کی روح ہے۔ عبد القادر سروری نے ایک جگہ لکھا ہے، اور بڑی حد تک صحیح لکھا ہے، کہ وہ روحانی کشف اور فیض جس کا تعلق ان کی زندگی سے تھا
وہ اب عام دنیا کے لیے قصہ ماضی بن گیا ہے، لیکن دوسرا روحانی سرچشمہ جو ان کے کلام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، نہ معلوم کتنے دکھی دلوں کا سہارا ہے، اور نہ معلوم آئندہ کتنی نسلیں اس لازوال سرچشمے سے فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ گر حقیقت کی سیر ہے خواہش، راہ عشق مجاز لازم ہے، روشن ہے سبب عشق کے کیفیت عالم، آئینہ دل ساغر جمشید ہوا، سراج اشعار تیرے کیا بلا ہیں، بھبوکے ہیں مگر سوزے جگر کے، اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں سو سو چمن ایجاد کرے گا، بازار جہاں سیر کیا نقد خرد لے، دل جن سے محبت کا خریدار ہوا ہے۔ خلاصہ، سراج کے کلام میں دل سوزی اور جاسوزی کی کیفیت یوں ہی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اوائل عمری ہی سے ان کی طبیعت میں ایک طرح کی پارا صفتی اور سیماب وشی نے گھر کر لیا تھا۔ ان میں نہ تو یکسوئی تھی اور نہ استقلال، بجائے اس کے سفر مدام سفر کی وہ صورت تھی جسے کسی ایک مقام کو مستقر بنانا راس نہیں آتا۔ دیوانگی ان کے اندر کی آواز تھی جس کی انہوں نے اپنے اوائل عمری ہی سے پرورش کی تھی۔ طبیعت کے اسی رجحان نے ان کے اندر زندگی کی وہ فہم پیدا کر دی تھی جو مدتوں کے مجادلے کے بعد عارفوں کی تقدیر بنتی ہے، جو اپنے آپ میں انجمن کا درس دیتی ہے اور باطن سے نفاق کے اندھیروں کو محو کر دیتی ہے۔ دنیا کی ہر دولت جس کے لیے ہیچ ہوتی ہے، ہر جاہ و مرتبہ حقیر، شہرت سے جسے قد ہوتی ہے اور حرص سے جسے کراہت، سراج ایسے ہی تھے، ایسا ہی ان کا باہر تھا، ایسا ہی ان کا باطن تھا۔ یہ غلط نہیں کہا گیا ہے۔ ذہانت کا یہ عالم کہ بہت کم عمری ہی میں تعلیم سے فارغ ہو گئے، اور جب 12 سال کے ہوئے تو سرساری عشق نے جنون کی کیفیت اختیار کر لی، اور سراج اسی کیفیت میں صحرا نورد ہو گئے، دن رات گھومتے اور شاہ برہان الدین غریب کے مزار پر منزل کرتے۔ اسی عالم بے خودی میں فارسی اشعار منہ سے بے ساختہ جاری ہو جاتے۔ سراج نے لکھا ہے کہ اگر اشعار تمام بہ تحریر می آیات، دیوانے زخیم ترتیب بھی یافت،